خواتین و حضرات، جیسے کہ پورا ملک پوری دنیا جانتا ہے کہ پاکستان کی جو ترقی کا واحد راستہ ہے وہ بیرونی سرمایہ کاری ہے، اور اس کے لیے ملک میں سیاسی حالات کا جو ہے مستحکم ہونا وہ شدید ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور پاکستان اس وقت تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، جو کہ ہمارے حکمران ہیں وہ ایسا نہیں سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حالات بالکل ٹھیک ہیں، لیکن گزر رہا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ جہاں ملک میں بزنس کے حالات بھی مستحکم نہیں ہیں اور نہ ہی ملکی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اس قسم کے حالات میں بیرونی سرمایہ کاری ملک میں کیسے آئے گی؟ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شیخ احمد، جو کہ چیئر پرسن ہیں ایسٹ مینجمنٹ کے، اور بہت ہی قریب سے انہوں نے ماشاءاللہ سے بہت زبردست کام کیا انویسٹمنٹ میں، پاکستان میں بہت اچھا کام لے کر آنا چاہتے ہیں، ایک اوورسیز پاکستانی ہے، صرف پاکستان میں خدمت کرنے کے لیے اس جذبے سے یہاں پہ آئے ہیں۔ اور جب میری ان سے بات چیت ہوئی تھی تو میں آنسو بھی آ گئے تھے اور ہنس بھی پڑا تھا ان کی سٹوری سن کے، بہرحال افسوسناک بھی ہے، لیکن ایسے ہی جذبہ ہے جو کہ پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ شیخ احمد صاحب، السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ وہ اسمائل جو ہے نا ملی ہماری آپس میں، وہ جو ہماری کانورسیشن ہے وہ مجھے یاد آ گئی کہ کس طریقے سے وہ کیا کیا ہوا تھا، لیکن بہرحال اس پہ نہیں جاتے، جذبے سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، اس جذبے کی وجہ سے، اس مٹی سے جو محبت ہے اس کی وجہ سے، what drags you to پاکستان؟ ایکچولی میں 2012 نومبر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، وی ور سٹنگ ایٹ آور ہوم، تو آل آف اے سڈن آئی ڈیسائیڈڈ کہ پاکستان جانا چاہیے اور پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور آ گئے پاکستان آئے، اور آنے کے بعد بہت سارے وینچرز سے گزرا، ریئل اسٹیٹ وینچرز کیے، جو کہ کنونشن انویسٹمنٹ کا یہاں پہ اسٹرکچر ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر، پر اس میں ہم نے ایک کانسیپٹ ڈیولپ کیا ایسٹ مینجمنٹ کو کا، کہ ایک پرسنل کیپیسٹی پہ ایک ایسٹ مینیجر ہونا چاہیے۔ یوزلی یہ جابس بینکس کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ سیکیورٹیز کو ٹچ کرتے ہیں، وی ڈونٹ ٹچ سیکیورٹیز، تو ہم نے جب ایسٹ مینجمنٹ کو ٹچ کیا تو اس کے تھرو ہم کو اتفاق ہو گیا کچھ جو بڑے ٹائکونز ہیں ان سے ملاقات کرنے کا۔ جب ان سے ملاقات کا اتفاق ہوا تو وی ڈیولپ دی کانسیپٹ اگین، another concept which is called پاکستان's common interest۔ صحیح ہے۔ اس پاکستان کامن انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنے کے بعد ہم نے پہلا ہمارا جو ایجنڈا تھا کہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ لے کے آئی جائے، تو 2 سال پہلے پاکستان میں $1.367 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہے ٹوٹل، ٹھیک ہے، جن میں سے $1.2 بلین ایسٹ مینجمنٹ کو ہم لوگ لے کے آئے۔ واو، الحمدللہ ہم لوگ لے کے آئے۔ اور یہ وہی اماؤنٹ ہے جس کے لیے ہم لوگ اپنا کشکول لے کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ جی کشکول بگ دیکھیں، $1.2 بلین کے لیے ہم کشکول لے کے پھر رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں نے $100 بلین کا ہم نے ایک پلان بنایا ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ کاؤنسل ہم نے جو بنائی ہے۔ صحیح ہے۔ بات $100 بلین یا $200 بلین کی نہیں ہے، اٹ از اباؤٹ دی نریشن آف دی پروجیکٹس۔ آج آپ بی او آئی میں جاتے ہیں، آپ سی سی آئی میں جاتے ہیں، وہاں پر جب آپ پوچھتے ہیں کہ ویئر ٹو انویسٹ، ایک پرائیویٹ سوسائٹی ہے اسلام آباد کی، وہ اس ٹائم ڈریگن مال کو پاکستان کے اندر لے کے آنا چاہ رہی ہے۔ انہوں نے ان کو 10 آپشنز دی ہیں کہ بھائی ان 10 آپشنز پہ آپ آ کے اپنا مال بنائیں۔ اچھا، پر ان مال انہوں نے آگے سے رسپانس یہ دیا کہ بھائی اتنے میں تو ہم نے اپنی پارکنگ بنانی ہے جتنے پہ آپ ہمیں مال کا کہہ رہے ہیں۔ تو جو فورن جو انویسٹمنٹ ہے نا پاکستان کے اندر، اس کا جو ایکسپوجر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میری ایک ایکسیلنسی سے میری ملاقات ہوئی قطر کے اندر، انہوں نے بولا کہ ہم لوگ انرجی سیکٹر کے اندر جو ونڈ مل جو ہے اس کے اندر ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم انڈسٹریل زون کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھا ہوگا ایک سی پیک تو ایک عرف عام ہے، ہر بندہ جانتا ہے سی پیک کے بارے میں، پر ساتھ ساتھ ایک جاپان روڈ بھی ایک چل رہی ہے پاکستان کے اندر، ویری فیو پیپل نو اباؤٹ اٹ۔ جس طرح گاڑیاں جاپان میں ایک ٹائم کے بعد ایکسپائر ہو جاتی ہیں، اس طرح سے انڈسٹری بھی ایکسپائر ہو جاتی ہے، بالکل، پر پاکستان میں وہ یوزیبل ہے۔ اچھا جی، پاکستان میں وہ یوزیبل ہے۔ ہم لوگوں نے اس کے لیے 40 انڈسٹریلسٹ کو ہم نے ریڈی کیا، ہم نے ان سے فیزیبلٹی لی، ہم نے ان سے ہر قسم کے ڈاکومنٹیشن لیے، ہم نے ان سے پلیجز لیے کہ اگر ہم اپروول لے لیتے ہیں تو کیا یہ 40 انڈسٹریاں آپ گوادر میں لگانے کو تیار ہیں؟ انہوں نے اپنی فیزیبلٹیز بنا کر سائن کر کے اوپن ڈاکومنٹس ہمارے ہینڈ اوور کر دیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ انہوں نے بولا 40 انڈسٹریاں تو ابھی ہم لگا رہے ہیں۔ یہ قطر
वाली इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है? जी, कतर से ओमान से हमारी बात चल रही है इस ठीक है। टाइम। ओमान से तो जो हमारी बात चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, उस पे हमने जो कराची कोस्टल हाईवे है, ठीक है, ये जो 40 इंडस्ट्रीज लगाने की जो इन्होंने ओपन लेटर दे दिया है, ये बिल्कुल एग्रीड हैं। बिल्कुल ये agreed। कौन लगा रहा है? ये पाकिस्तानी है और कुछ पाकिस्तानी है और कुछ foreigners फॉरेनर्स हैं। हैं। ठीक है, तो अक्यूमुलेटिवली ये कितने बिलियन डॉलर्स का जो है एस्टिमेट करेगा? एक्चुअली में राइट नाउ वो अक्सर बोलते हैं ना कि एग्जैक्ट डिजिट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट डिजिट का कम मतलब बता दें। कम बता दें, ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हमारा पाकिस्तान कॉमन इंटरेस्ट जैसे हमने डिजाइन किया है, जैसे हम इसकी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो हम वी आर लुकिंग फॉर $3 billion एट द मोमेंट। $3 बिलियन, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आप अभी मेरे ख्याल से जो FDI है जो कि अनाउंस किया है, जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, एक स्पेशल काउंसिल बनाया है जी, special पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टमेंट लेकर आने का, और जो टारगेट है $100 बिलियन का, उस पर भी आप जो है वो स्पीयर हेड कर रहे हैं, उसको काम कर रहे हैं उसके ऊपर। $100 बिलियन पाकिस्तान में लाना, हालात थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन आपका जज्बा जो है वो मुझे लगता है कि आप ले आएंगे। उसके बारे में बताएं, इसके क्या प्लान है? एक्चुअली में मेरी परसों बात हो रही थी, अगेन किसी फॉरेनर से ही बात हो रही थी, तो उसने मुझसे एक पॉइंट बोला और एंड ही कैटेगोरिकली आस्क्ड मी, ही सेड व्हेनेवर यू विल गो ऑन द टीवी यू हैव टू टॉक अबाउट इट। उसने कहा नंबर एक, आई वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान बट आई वांट टू लिव वेयर आई एम इन्वेस्टिंग। मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके आई शुड बी लिविंग इन दुबई। उसने कहा मुझे पाकिस्तान में वो लिविंग एटमॉस्फेयर चाहिए, मुझको आप वो एटमॉस्फेयर दें, क्योंकि यहाँ पर हॉस्टाइल एजेंसीज हैं इस मुल्क के अंदर जो इस टाइम मुल्क के हालात ख़राब कर रही हैं। बिल्कुल। वो कहता है कि जी मुझे मेरी लेबर का प्रोटेक्शन चाहिए, और इस टाइम उनके साथ हमारा LOI ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक हम करीब करीब आ चुके हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद के साथ बेमुसाअदतिल्लाह अगले कुछ दिनों में, जैसे आपकी मेरी बात हुई थी, तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग $200 मिलियन की बात कर रहे हैं। सही है। इनिशियली वो अपना यहाँ पे जो सा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेंगे इनिशियल। $200 मिलियन जो है वो अभी इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट लेकर। ठीक है, अभी लॉन्ग टर्म क्या प्लान है आपके, किस तरीके से जो है ये टारगेट्स अचीव करना चाह रही हैं कि पाकिस्तान को, एक तो हमने डेट से भी क्लियर करना है, इन्वेस्टमेंट आएंगी, पैसा जनरेट होगा, पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्रीज़ में उसकी कितनी एक कैपेसिटी, अगर वो एक नेक नीयती से जो हम ऑपरेट करें तो वो कितना एक अमाउंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं? लेकिन पाकिस्तान में ना जो सबसे बड़ा जो डिलेमा है ना, जो सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि आपको रियासत की तरफ से आपको इंडस्ट्रियल पैकेजेस में आपको सहूलियात टेम्परेरी मुयसर आती हैं, यानी कि कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है। अभी जो विजन 2035 है चीफ की तरफ से जो अनाउंस किया गया है, अब चूंकि ये अनाउंस इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया गया है, तो देयर आर हाई चांसेस कि अवाम का इसके ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होगा। देयर आर हाई चांसेस कि अवाम का इसके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वेस्टर क्या चाहता है? इन्वेस्टर चाहता है कंसिस्टेंट पॉलिसी, कंसिस्टेंट सिक्योरिटी। तो उसके ऊपर अभी, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी हम लोग उसका भी हम लोग हिस्सा बनने जा रहे हैं। हमारी बात चल रही है काफ़ी आला हुकाम के साथ, उन्होंने, और हम लोग हमने कुछ प्रपोजल्स भी दिए हैं हम लोगों ने। अगर वो हम उस तरह से एग्जीक्यूट कर जाते हैं, मसला ये है कि $100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट आएगी ना, वो लोन नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। या वो लोन नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन पाकिस्तान ने मीनवाइल साथ साथ पाकिस्तान ने 25 बिलियन a year वापस भी करना है। वापस भी। तो वो इन्वेस्टर हमसे पहला सवाल ये पूछता है कि भाई मेरे मनी को जो मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूंगा वो सिक्योर आप उसको कैसे करेंगे? सही है। उसके लिए भी वो हमसे फॉरेन बैंक्स की तरफ से कैपिटल जो इंश्योरेंसेस हैं वो मांग रहे हैं, इस तरह की चीज़ें मांग रहे हैं। तो डेफिनेटली जो भी चीज़ें हैं, मुल्क के हालात ऐसे हैं, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं हैं। अच्छा अहमद साहब, किसी भी मुल्क को एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनकी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज़्यादा होनी चाहिए हमेशा। अच्छा, पाकिस्तान में कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, लेकिन पाकिस्तान की जो स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ हैं तकरीबन 200 से ज़ायद हैं, वो बंद पड़ी हैं। उनको भी जो है रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की अपनी जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, कि पाकिस्तान में इतने रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, यूथ है, सोना है, चीनी है, कोयला है, पानी है, चार मौसम है, करप्शन है, जो इस सब को नहीं होने देती है। इन सब चीज़ों को जो है किस तरीके से काउंटर करें, क्योंकि अब ये एक नया विजन बन रहा है। आवाम जो है उम्मीद है कि ये जो 2035 एक नया विजन अनाउंस हुआ है, इस पे शायद कुछ रिलीफ हो, शायद पाकिस्तान जो है अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, पॉलिटिकली भी, और जो पॉलिसी की जो आप बात की कि कंसिस्टेंट हो जाए।
پاسبل ہے؟ ود آل ڈیو ریسپیکٹ شاید نہیں 110%. ویژن 2035 پاکستان میں اسٹیبلٹی لے کے آئے گا انشاءاللہ، اللہ کرے. میں الحمدللہ رب العالمین. میں آئی ایم اے بزنس مین فرام لاسٹ سو مینی ایئرس. ہمارے فادر بھی بزنس مین رہے ہیں. ہماری بھائی بزنس فیملی ہے ہماری. بیسیکلی آپ حالات و واقعات کو کچھ سمجھ جاتے ہیں. ہم نے پہلی سڑک ہم نے بنوا لی تھی, ہم نے موٹر وے, اس کے بعد باقی سب کچھ ہم نے خود بنا لیا. اس طرح سے جو ابھی جو فرسٹ ہمارا جو ایشو بنا ہوا ہے نا, جو 8 سے 10 بلین ڈالر کی فورن انویسٹمنٹ ہم کو چاہیے امیڈیٹ انرجی سیکٹر میں ہم کو چاہیے. نمبر 2 ہم کو چاہیے جو ہمارے جو ریسورسز ہیں, ہمارے ایکچوئل ریسورسز ہیں. کل کی خبر ہے کہ غالباً جو آپ کا ہے افغانستان, وہاں پہ تیل نکل آیا ہے. کچھ فاصلے پہ ہم موجود ہیں, ہمارے پاس ابھی تک تیل کے وسائل ڈیفینیٹلی موجود ہیں پر نکلا نہیں. پر چیف نکالتے نہیں ہیں. پر چیف نے اس کی طرف چیف نے اندیا دیا اس بات کا. چیف نے بولا ہے کہ ہم ایسے جو نیچرل ریسورسز ہیں اس بار ہم ان کو بھی دریافت کریں گے. نہ صرف دریافت کریں گے بلکہ ہم ان کو یوٹیلائز کریں گے. دریافت ہیں آلریڈی, ان سے بس اب آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. سب کو بچے کو پتا ہے کہ پاکستان میں تیل کہاں ہے, کوئلہ کہاں ہے, نمک کہاں ہے. ہم نے ان کو پراپرلی یوٹیلائز کرنا ہے. اللہ کرے ان کو یوٹیلائزیشن جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے. پہلے یہ والی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی تو اب آ گئی ہے تو انشاءاللہ اللہ کرے جی, اللہ کرے. دیکھیں پوری قوم چاہتی ہے کہ جی ان کو پیٹرول بھی سستا ملے. ہم لوگ اپنی 60 سے 70% بجلی پیٹرول پہ بنا رہے ہیں. اتنے امیر ملک ہے, اتنے شہنشاہ ہم لوگ ملک ہیں. پاکستان میں جو ہے پاور کا جو ہے سیکٹر ہے, اس پہ بہت انویسٹمنٹ کی جو ہے ضرورت ہے. اس میں ہم لوگ بہت بہتر کر سکتے ہیں اس کو بہت. اس میں ایکچولی میں قطر کی انویسٹمنٹ آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ان کی ایکسیلنسی سے میری جب بات ہوئی تو انہوں نے بولا کہ آپ لوگوں نے جو گوادر کا کانٹریکٹ کیا دیٹ از اراؤنڈ فار لائک 68 بلین ڈالرس. تو انہوں نے کہا ہم نے گوادر سے چھوٹی جگہ ہے پر ہم نے اس کا جو کانٹریکٹ کیا وہ 630 بلین ڈالرس کا کیا ہے. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا ہم نے وہ کیا ہے اور ہم آئیں گے آپ کے ملک میں بجلی بنائیں گے ہم ونڈ ملز کے تھرو اور ان لوگوں کے تھرو. تو چیزیں ریکور ہوں گی. اور یہ انویسٹمنٹ ہوگا, یہ لون نہیں ہوگا. یہ لون نہیں ہوگا. ایکچولی میں ہوتا کیا رہا ہے, اگر ہم تھوڑا سا اوپن ہو کے بات کریں, ہوتا کیا تھا کہ پہلے جو پولیٹیکل گورنمنٹس, میں کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے آئی ایم ناٹ پرو پولیٹیکل گورنمنٹس, تو پولیٹیکل گورنمنٹس کیا کرتی تھیں کہ وہ پہلے سال آتی تھیں تو ریونج پالیٹکس ہمیشہ سے ہے. صحیح ہے. سیکنڈ ایئر وہ پروجیکٹس اناؤنس کرتی تھیں. تھرڈ ایئر اس کے بیچ میں کک بیک لے کے کوئی نہ کوئی ایشو بنایا ود آل ڈیو ریسپیکٹ اور چلتے بنے. اب ایسا ماحول نہیں ہوگا. جیسے آپ نے سی پیک اتھارٹی ٹوٹلی آپ نے انڈر اسٹیبلشمنٹ کر دی. ٹھیک ہے, اب اسٹیبلشمنٹ ہی سی پیک اتھارٹی کو دیکھ رہی ہے. اسی طرح سے اب جو فورن انویسٹمنٹ کا جو اسپیشل ایپیکس کمیٹی اور یہ تمام بورڈ آف انویسٹمنٹ کی تمام ریکمنڈیشنز ہیں, یہ ٹوٹل کی ٹوٹل 100% جانے لگی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس. ٹھیک ہے, جب وہاں پر جائیں گی تو وہاں پر یہ جو ابھی جو ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر معاہدہ کرتا ہے ایک فورن انویسٹر, تو آپ پاور میں چلے گئے ہیں تو میں آ گیا ہوں تو میں اس کو ری نیگوشیٹ کرنے بیٹھ جاؤں گا کانٹریکٹ کو. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ دیکھ لیں, کل پرسوں جو ہوا آئی ایم ایف نے کیا کیا کہ اس نے کانٹریکٹ صرف ایک جماعت کے ساتھ نہیں, سب کے ساتھ. بھروسہ نہیں ہے مجھے بھروسہ نہیں ہے. وہ سب کے پاس گیا. اس نے کہا نہیں بھائی, اگر اس کے آنے کے 1% چانسز بھی ہیں تو I'll go and talk to that person. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1 ان کا کیپٹل سیکیور رہے, ایشورنسز چاہیے پاکستان سے. نمبر 2 ان کا جو اپنا جو کیپٹل گین ہوتا ہے اس کو وہ انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, they want to entertain, right? وہ جو پرسوں ہی ہم بات کر رہے تھے اسی ٹاپک پہ عمان میں جہاں میری ڈسکشن چل رہی ہے, تو وہ کہتا ہے what do you want me to do, کہ میں جو کیپٹل گین پاکستان سے کروں اس کی جو انجوائمنٹ ہے یا اس کا جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ میں دبئی میں جا کے کروں. اب یہ بڑا ایک ٹیکنیکل سا سوال ہے, لیکن ہمیں صرف فورن انویسٹمنٹ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم ایک کنونشنل مائنڈ سیٹ کے ساتھ 80s کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم کہہ دیں گے جی فورن انویسٹر اس ملک میں آ جائے گا. نہیں, ہم کو 2023 میں بیٹھ کے ایکچوئل میں 2035 کا ایجنڈا تو ہم نے اناؤنس کر دیا, پر ہمیں 2035 کی سہولیات فراہم بھی کرنی پڑیں گی یہاں پہ. بالکل, ہمیں وہاں تک دیکھنا پڑے گا تبھی انویسٹر آئے گا. اور لوگ تو جوک تر جوک آ رہے ہیں. اگر آج ہم پینڈنگ ایل او ایز کی بات کر لیں, کیونکہ میرا تو کام ہی یہی ہے, ہم تو بینگ ایسٹ مینیجر دس از آور جاب. اگر آج ہم گورنمنٹ سے خالی پینڈنگ ایل او آئیز ہی مانگ لیں تو وہ بھی ہنڈریڈز میں ہیں. اچھا, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ ان کی جو اماؤنٹ بنتی ہوگی وہ 100 بلین سے اوپر بنتی ہے.
لیکن کیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے ان کو پھنسا لیا گیا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر اگر توجہ ہم دے رہے ہیں, توجہ دلا رہے ہیں کچھ لوگوں کی, اور دوسری طرف سے سنجیدگی بہت زیادہ ہے, یہ بڑا ایک پازیٹیو میں نے دیکھا ہے سیٹ اپ. مجھے واپس آئے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں. 10 سالوں میں اتنی سنجیدگی میں نے پہلے نہیں دیکھی. اچھا, ہاں میں نے پہلے نہیں دیکھی. دس از سم تھنگ پازیٹیو, ویری پازیٹیو ٹو می. دیکھیں میں اگر کیونکہ پاکستان کو یقین کریں 1-2 سال سنجیدگی والے ہی چاہیے تو یہ پیر جو ہے, یہ جو ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں, آپ انویسٹمنٹ کو آپ سیپریٹ کر دیں, آپ نیشنل اسٹریٹجک پالیسی کو آپ سیپریٹ کر دیں, آپ پالیٹکس کو سیپریٹ کر دیں. بالکل. آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو سسٹم ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس, وہ آتے سار اپنی مرضی کے منصوبے شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, آپ انویسٹمنٹ سیکٹر اگر ابھی جیسے انڈسٹریل زون اناؤنس ہونے جا رہے ہیں, انڈسٹریل زون اگر جب اناؤنس ہوں گے اس کے بعد وہ پھر کنسسٹنٹلی وہیں رہیں گے, وہ پھر کسی رنگ روڈ کے راستے میں خراب نہیں ہوگی. اچھا احمد صاحب, یہ سارا جو ہے انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے, پاکستان کی جو انڈسٹریز ہیں اپنا جو ہے جو باہر اپنے آپ کو جو ہے پیش کریں, ایکسپورٹ کریں, اس سب چیزوں میں جو ہے نا پاکستان کا ایک امیج بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان کا جو ایک سافٹ امیج ہے دوسرے ممالک میں اسپیشلی انٹرنیشنلی اس وقت بہت خراب ہو چکا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا بیریئر ہے. پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کرنا چاہیے کہ اپنی امیج بلڈنگ اور سافٹ امیج کے لیے کاؤنٹر نیریٹو پروڈیوس کرنے کے لیے بھی کوئی اقدام اٹھانے چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ نیریٹو کے بغیر میرے خیال سے یہ ہم اپنے شاید ٹارگیٹ جو ہیں اچیو نہ کر سائیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان کامن انٹرسٹ میں جو ہم نے جو ڈیولپ کیا, جو اس کانسیپٹ کے اندر ہم نے اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا. دیکھیں اگزامپل دوسری کنٹری سے لینی چاہیے, اچھی ایگزامپل لینی چاہیے. آپ دبئی سے ایگزامپل لے لیں, ایک سمپل سا شاپنگ فیسٹیول ہوتا ہے, وہ پوری دنیا میں اس کی اتنی پرچار کرتے ہیں, اتنا ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ لاکھوں روپے کی ٹکٹیں لگا کے وہاں پر جاتے ہیں. ٹورزم اتنا جاتا ہے, اور وہاں سے وہ کیا کرتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں. صرف شاپنگ کرنا, صرف شاپنگ کرتے ہیں, اور شاپنگ کر کے واپس آ جاتے ہیں, واپس گھر چلے جاتے. تو پاکستان کے اندر بیسیکلی ان سب چیزوں کا پوٹینشیل موجود ہے, لیکن ہم لوگ اس کو پراپرلی ایڈورٹائز نہیں کر رہے. ایگزیکٹلی. ہم لوگ میں اکثر ایک بات بولتا ہوں, ہم لوگ شاید 2023 میں ہوتے ہوئے ہم لوگ جو انویسٹمنٹ کا جو سٹرکچر ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہم سمجھ رہے ہیں 80s والا. یہ بار بار جو میں 80s والا بول رہا ہوں ذرا میں سمجھ رہا ہوں پاکستان میں پالیٹکس بھی 80s کی چل رہی ہے اس وقت. تو وہ جو کلچر ہے نا, اس ٹائم اس طریقے سے ڈالر آ سکتے تھے. آج اس طریقے سے ڈالر نہیں آئیں گے, آج بزنس سے ڈالر آئیں گے. نیکسٹ وار جو ہونی ہے, نیکسٹ جو آپ کی جو پہچان ہونی ہے, ابھی جو برکس میں ہو رہا, آپ نے دیکھ لیا جو کچھ ہوا, جو ہمارے ساتھ ہوا, وی ور ناٹ ایون انوائٹیڈ, انسلٹ ہے ہماری. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم ایک کنسسٹنٹ پالیسی نہیں دے رہے, اور ہیومن رائٹ وائلیشن بہت زیادہ کر رہے ہیں ہم لوگ. پاکستان کے اندر وہ بہت رک جائے میرے خیال سے, نمبر 1 وہ رکنی چاہیے, اور وہ رکے گی بھی. اس ٹائم جو حالات ملک کو, اب آپ ٹی وی پہ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے لوگ کہیں گے جی پاکستان تو کل ڈوبا کہ آج ڈوبا. ٹھیک ہے, کچھ لوگ تو ڈوبنے پہ سٹا بازی لگا رہے ہیں. پر اگر آپ میرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو میرے خیال سے پاکستان اس ٹائم ان اے موڈ ٹو فلائٹ. ابھی پاکستان ایک فلائٹ پہ, ہاں رن وے پہ. دیکھیں آپ کا ابھی گوادر کا ایئرپورٹ کھلنے کی دیر ہے, آپ کا جیڈا گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی, لیڈا, آپ کا یہ تمام وہاں پہ انڈسٹریل زون, فری زون 20 سال کے لیے ٹیکس فری ریڈی پڑا ہوا ہے. ٹیکس فری زبردست. ٹھیک ہے. اب وہاں پر تمام کے تمام انڈسٹریلسٹ وہاں جانا چاہتے ہیں. ہوگا کیا کہ وہاں پر جب برڈز ڈراپ ہوں گے, جب برڈز رکیں گے, اپنا سامان آف لوڈ کریں گے, تو فارنر وہیں سے اپنا آرڈر پلیس کرے گا, وہیں ویئر ہاؤس سے اپنی چیز پسند کرے گا اور لے کر باہر چلا جائے گا, جیسے پہلے ہانگ کانگ میں ہو رہا تھا, جیسے اکنامک ہبس میں ہوتا ہے. تو ہمیں فوراً سے پہلے ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے, اور لوگ اس پہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں. میرے پاس تو ایسے لوگ ہیں, ایسے LOIs ہم لوگوں نے دیے ہیں, ایسی انٹینشنس لوگوں نے ہم کو پلج کی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہم کو اسپیس دیں اس انڈسٹریل زون کے اندر, ہمیں آپ اسپیس دیں, ہم اپنی انرجی بھی خود پروڈیوس کرتے ہیں, ہم اپنی انرجی تک خود پروڈیوس کر لیں گے, ہمیں ان چیزوں کا ایشو نہیں ہے. ہمیں بزنس کے لیے فی الحال آپ یاد رکھیں یہ وہ علاقہ ہے جس اس پانی کے لیے
बहुत सारी जंगें हुई हैं ऐसे ही है, बहुत सारी जंगें हुई हैं इस पानी के ऐसा एक्सेस ही के है, लिए। ऐसा ही है। ये अभी पानी भी बड़ा चल रही है। ये बड़ा वैल्यूएबल पानी है। इस पानी से आप पूरी दुनिया की ट्रेड को काबू कर सकते हैं। एक किस्म की एक शहर आ गया। हमने अब इसके अंदर इत्तेफाक से ये हमारे पास आ गई है, लेकिन अब हम इसको अगर अभी भी सही तरह यूटिलाइज नहीं करेंगे यूटिलाइजेशन तो इसकी बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से ये कॉमन इंटरेस्ट बनाया है इसमें। देखें, आपको बहुत सारे प्लेजेस मिले हैं कि पाकिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा जो है एक सवाल है, बहुत बड़ा एक एलिमेंट है। और आई एम श्योर जब भी आप जाते हैं एक्सीलेंसीज कतर, ओमान, जिस भी एक्सीलेंसी से या आपकी मुलाकात हो रही, तो वो इस एक पॉइंट को रेस करते होंगे, आई एम श्योर। जी वो सबसे पहले यही बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में हॉस्टाइल एजेंसीज बहुत ज़्यादा होमवर्क कर रही हैं। चाइनीज़ के साथ यहाँ पे जितने हमारे आए उनके साथ देख लें क्या हुआ। अनफॉर्चुनेटली फिर हमें माहौल ऐसा बनाना पड़ा कि हम लोगों को जो वर्कर्स थे वो हमको मुस्लिम लाने पड़े। ठीक है, और भी बहुत सारे डीप डाउन इश्यूज हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं इश्यूज के ऊपर ऐसे इश्यूज पे बात करूं जो कि पॉलिटिकल ड्रिवन हो। इस पे एजुकेशन की भी बहुत ज़रूरी है ना, मैसेस को एक तो एजुकेशन प्रोवाइड करें। उसको लेके हाइब्रिड वॉर का टाइम चल रहा है। हमारी जापान से बात हुई। जापान में एक हमारे हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उनकी वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पे डीन हैं पाकिस्तान में। मेरी उनसे बात हुई स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर। पाकिस्तान कॉमन इंटरेस्ट में हमने ये भी डेवलप किया। अच्छा, हमने उनको ये कहा कि हम आपको लड़के देते हैं, आप उनको गाड़ी बनाना सिखाएं, आप उनको मल्टीपल जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, एआई में जापान बहुत आगे है इस टाइम, और जो फ्यूचर है वो एआई का ही है। देखें, प्रोग्रेस हुई है 3 स्टेप्स के अंदर। पहला था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसमें क्या होता था कि 4 बंदे इंडस्ट्री में जॉब कर रहे थे, उनकी मजबूरी थी वहाँ काम करना ही करना है। फिर उसके बाद आ गई आईटी। ऐसे ही है। आईटी में आप थोड़ा सा सेल्फ सफिशिएंट हो गए कि आपको इस टाइम ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद एक और स्टेप आ गया कि आप एंटरप्रेन्योरशिप और उसके ऊपर आ गए, आप थोड़ा सा और इंडिपेंडेंट हो गए। पाकिस्तान ने पहले 2 चांस मिस कर दिए हैं। अब जो एआई का चांस आ रहा है, इसको अवेल कर लें। इसको अवेल करना चाहिए। ऑलरेडी टेक्नोलॉजी पे तो हम लोग काफ़ी साल पीछे हैं और हम लोगों ने सीरियस नहीं लिया ऑनेस्टली। और इसमें हमारे साथ जो सॉरी मैंने आपकी बात काटी, इसमें कतर हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि दुनिया भर से जो ये आपका प्लान है कॉमन इंटरेस्ट का पाकिस्तान के हक में मुस्बत साबित हो। बेस्ट ऑफ लक, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और इसी जज्बे की ज़रूरत है तमाम पाकिस्तानियों को। शेख अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।